اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رأتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون۔ یہ سورہ ہود کا مسلسل بیان جاری ہے۔ پیغمبروں پر پیغمبر آ رہے ہیں، قومیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ بنیادی بات تبدیل نہیں ہو رہی ہے جس کے لیے اس انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ زبردست قسم کا مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو پیغمبر اور قوم کے درمیان ہو رہا ہے، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور بالکل وہی ماحول ہے جو مکہ میں برپا ہو گیا تھا، بالکل وہی انداز ہے، وہی ماحول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اٹھنے کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہو گیا تھا، اس کے اوپر گویا یہ بیان سامنے آ رہا ہے۔ اور پچھلی قوم کے پیغمبر اور ان کی قوم کا جو آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس چیز کو مشرکین مکہ نے ایک پروپیگنڈا یا ایک سازش قرار دیا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات گڑھ گڑھ کر ہمارے اوپر فٹ کیے جا رہے ہیں، ہمیں سنانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے، یہ باتیں ان کی اپنی ہیں۔ اور طریقہ دیکھو ان کا کہ پچھلے واقعات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بالکل پوری طرح ہمارے اوپر فٹ آتے ہیں، گویا پلاننگ کے تحت یہ بات پیش کی جا رہی ہے۔ تو کہا گیا ایسی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، ہر دور کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی انداز ہے۔ جب بھی یہ مسئلہ اسی انداز سے اٹھاؤ گے، یہی ریئیکشن ہوگا، یہی باتیں آپ کو سننا پڑیں گی۔ جس طرح موطا امام مالک کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی قوموں کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی پچھلے انبیاء نے جو اصلاح کی ہے میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی اللہ کا انداز ہے۔ اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے اللہ کے بندوں، کتنی صاف بات ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی اپنا خیر خواہ ہے، صحیح معنوں میں فریب کار نہیں ہے اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو یہی انداز ہے کہ کوشش کرے، غور کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں موجود ہے، یاد رکھیے قرآن میں جو بھی انداز اختیار کیا گیا اسی پر نبی علیہ السلام عمل کرتے تھے، اور سارا جھگڑا اسی کتاب کے اوپر تھا۔ مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کتاب نہیں بلکہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ، یہ کتاب تو بڑی گویا سخت ہے، ہمارے باپ دادا کو کافر اور مشرک اور ہمیں جہنمی قرار دیتی ہے، اور کیسی کیسی چیزیں ہیں، کس طرح اوپر چڑھ کے دعوت دی جاتی ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں گلیوں کے اندر، اور ان کے چوپالوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم سارے اور جن جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، جن جن کی بندگی کرتے ہو۔ اس موقع پر ایک سردار نے کہا کہ اچھا جن جن کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اچھا یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ابراہیم علیہ السلام لات منات حبل کی کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو عیسائی ہیں وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، جس کا مطلب گئے سارے، ہمارے تو گئے وہ بھی گئے۔ اس انداز سے انہوں نے آگے سے اعتراض کیا، کیا لگایا؟ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ باقی جنہوں نے یہ راستہ نہیں دکھایا ہے، جنہوں نے جو خود اللہ کے بندے تھے، ان کا کیا کام ہے جہنم کے اندر جانا؟ وہ تو اس کی باب سے بھی دور رکھے جائیں گے،
مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے نیک لوگوں کے راستے سے ہٹایا ہے تمہیں، جنہوں نے اپنا دین چلایا، اپنی چلائی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سارے تمہارے بڑے سردار، تمہارے بڑے علماء، تمہاری بڑے بڑے لیڈر جتنے ہیں، جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ یہ جو غیر اللہ کی بندگی ہے، یہ غیر اللہ کی پکاریں ہیں، یہ ان کی نظر و نیازیں ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدے ہیں، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دیں گے۔ تو اس انداز سے جب یہ باتیں کہی گئیں، کتنی سادہ انداز میں یہ دعوت تھی، ہر پیغمبر کی یہ دعوت ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میں اس قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میں اس کام پر تم سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، مال نہیں مانگتا ہوں، کوئی دنیا کا میں پرستار نہیں ہوں۔ تمہیں ابھی تک دنیا داروں میں اور آخرت کے طلبگاروں میں فرق محسوس نہیں ہوا ہے تو دیکھو یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس انداز سے بھی بتایا گیا تاکہ دیکھیے اتنی مناسب بات کا جواب کیا قوم دے رہی ہے، اور یہی کہا گیا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے مالک سے معافی مانگو۔ کتنا بڑا جرم تم سے سرزد ہو گیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے تم سے ہوا ہے، اب تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ جب تک مسئلہ نہیں اٹھا تھا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن بات جب کھل کے سامنے آ گئی ہے، تمہارے کانوں نے اس بات کو سنا ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، تمہاری آخرت برباد ہے، اور دنیا کی بھی ذلت تمہارے حصے میں آئے گی، آخرت کی بھی بربادی، تمہارے کانوں نے سنا ہے۔ اس کے بعد اب تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ پہلی بات جب جہنم کی آگ کے اندر دروازوں کے اندر جیسے داخل ہونے لگو گے نا، تو فرشتے طنزیہ انداز میں تمہارے پہلی بات یہی کہیں گے کہ ظالمو، یہ جہنم کے اندر جو گروہ در گروہ آ رہے ہو، کسی نے تمہیں نہیں منع کیا تھا، اس دل سے کسی نے نہیں ڈرایا تھا کہ اس کا یہ انجام نکلے گا، کوئی انتظام نہیں ہوا تھا تمہارے لیے، فرشتوں کو پتہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور سارے کہیں گے بتانے والے آئے تھے، سمجھانے والے بھی آئے تھے، اور ہم نے یہ ان کی بات نہیں مانی ہے، ہم نے کہا کہ بہت بڑی گمراہی کے اندر تم ہو۔ اندازہ لگائیے اس انداز سے پھر فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ بے ایمانو، جب بتا بھی دیا گیا تھا، سب کچھ سمجھا بھی دیا گیا تھا، تمہارے کہنوں نے باتیں سنی بھی تھیں، تو اب داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ کے اندر، ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، اس انداز سے۔ تو بتایا گیا کہ اس طرح دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مالک سے معافی مانگ لو، توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ان ربی رحیم ودود، سبحان اللہ، کہ میرا مالک جو ہے، یہ رب جو ہے، وہ جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، اور الودود محبت کرنے والا ہے، پیارا مالک ہے تم سے، اس لیے بار بار تمہارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ جو معاملہ عذاب کا ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ عذاب کب آئے گا، اب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب کوئی نہیں آ رہا، وہ جہاز کب لنگر انداز ہوگا، آپ کی بات کب پوری ہوگی، جب پوری ہوگی تو پھر پتہ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ سچے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا جب عذاب آئے گا، اس کے بعد تمہارا سچا کہنا تمہیں فائدہ کیا دے گا؟ بتاؤ، اتنی بات نہیں تمہاری سمجھ میں آ رہی؟ اس وقت تو بھگتنے کا وقت ہوگا، وہ توبہ کا وقت نہیں ہوگا، توبہ کا وقت اب ہے۔ امتحان بالغیب ہے، تمہیں امتحان بالغیب ہے، ایمان بالغیب کا امتحان ہے، بن دیکھے یہ باتیں مانو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ باقی دیکھ کے مانو گے، وہ تو فرعون بھی مان گیا تھا، کیا اس طرح مانو گے جب فرعون نے وہ فرشتے دیکھے اس وقت چیخا آج میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت کہا گیا اب ایمان لاتا ہے؟ ایمانداروں کا تو دشمن تھا، ایمان کی بات تو سننا نہیں چاہتا تھا، تو میخیں گاڑ دیتا تھا، سولی پر لٹکاتا تھا ایمانداروں کو، اب کہتا میں ایمان لاتا ہوں۔ وقت ختم ہو گیا، اب داخل ہو جائے آگ کے اندر، اور یہ بھی ہلکی ہے آگ، یہ جو جہنم کا لاوا ہے اصل جو تمہارے ساتھ اشد العذاب قیامت کے بعد تمہیں ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اس انداز سے بتایا گیا۔ اور پھر ایک جگہ ہر مرنے والے کی یہ قول نقل ہوا اللہ تعالیٰ نے، ہر مرنے والا یہ کہتا ہے، ہر شرک کرنے والا یہ کہتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے کہتا ہے آج میں ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ آج تو کہتا ہے نا یہ سارے، اس وقت کہے گا میں ساروں کو چھوڑتا ہوں، سب سسٹم کو چھوڑتا ہوں، کفر و شرک کے نظام کو چھوڑتا ہوں، مسلک پرستی کو چھوڑتا ہوں، آج میں ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت کہا جاتا ہے ختم، بات کہانی تمہاری ختم ہوگی، دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ہو۔ مومن ورائم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل کر دی جائے گی، نہیں تمہیں موقع دیا جائے گا۔ یہ بڑا مضبوط نظام ہے اللہ کے بندو، اس کو مذاق نہ سمجھو۔ یہ آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے مہربان مالک کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ قالو، کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری کتنی باتیں تو ہمیں سمجھ کو نہیں آتی۔ اندازہ لگاؤ، ذرا غور کرو، قوم کیا جواب دے، سادہ سی دعوت کا جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ تمہاری بے شمار باتیں تو
وہ کون سی راکٹ سائنس تمہیں کہی جا رہی ہے، کون سے کوئی میزائل بنانے کے لیے، یہ کون سا کوئی ایسا چیز ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ اتنی بات ہے کہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے مالک کو اپنا داتا مان لو، دستگیر مان لو، مشکل کشا مان لو، حاجت روا مان لو، غوث مان لو، اس کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ آج بھی کتنے بڑے بڑے اینکر ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما۔ غور کریں، یہ عمران ریاض خان دعا مانگ رہے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اور ظالموں اگر کہہ دو اپنی رحمت کے صدقے میں، غفور الرحیم ہونے کے صدقے میں، تمہیں کیا جاتا ہے؟ پورے قرآن کا یہ انداز ہے کہ دعوت کا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس کی رحمت کے صدقہ دینا ہے۔ اس کے ذاتی نام بھی اللہ، اس کے صفاتی نام بھی ہیں بے شمار۔ جس صفت کا واسطہ دو گے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ کوئی ایک دعا بتا دو پورے قرآن کے اندر کسی نبی نے اس طرح دعا مانگی ہو کسی نبی کا نام لے کے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ رحمت چاہیے یا ارحم الراحمین کہو، رزق چاہیے یا رزاق کا واسطہ دو، یا ارحم الراحمین کا واسطہ دو، اولاد چاہیے الوہاب کا واسطہ دو، اس کو اس انداز سے یہ طریقہ بتایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی دعاؤں میں کوئی ایک دعا اس طرح بتا دو کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہو، کیونکہ بے شمار دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کئی مرتبہ پوچھا بھی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اس موقع پر مانگوں۔ اس انداز سے پوچھا، ایسی ساری دعائیں جو نبی علیہ السلام نے خالص اللہ کی ذات اور صفات کا واسطہ اس کے اندر، کہیں شائبہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں یا اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں یا کسی اور کے صدقے میں یہ دعا۔ یہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اللہ جانتا ہے۔ ذات کے شرک کے بعد سب سے نجس ترین شرک یہ واسطے وسیلے کا شرک ہے، کیونکہ جس طرح گالی کے درجات ہوتے ہیں نا، سخت ترین ایک گالی ہوتی ہے، پھر ہلکی گالی ہوتی ہے، پھر ساری گالیاں ہی ہوتی ہیں، سب سے کم درجے کی بھی ایک گالی ہوتی ہے، گالی انسلٹ ہے۔ اسی طرح شرک اللہ کی انسلٹ ہے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ سب سے بڑی گالی ذات کا شرک ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹیاں ہیں، اس کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے، یہ ذات کا شرک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو واسطے وسیلے کا شرک ہے، یہ بڑی شدت والا شرک ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے۔ اور عام طور پر یہ مسلمان اس کو سمجھتے ہیں، بڑی پیار اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں یہ عقیدت کا انداز ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا نہیں، یہ گالی ہے اللہ کو، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ ہے ان کی اس طرح مت ماری گئی۔ بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے، بڑے بڑے ان کے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن ایمان کے عقیدے کو سمجھنے کی ان کو اندر توفیق نہیں ہے۔ سائنس کے ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کون رائے رکھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، ہر چیز سے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے جج ہیں، اندازہ زندگیاں گزر گئی، تجربے زندگی کے گزر گئے، لیکن ایمان خالص کی ہوا نہیں لگی ان کو، اللہ جانتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ بتایا کہ دیکھو قوم کے لوگوں، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور کہنے لگے قوم کے لوگ کہ اے شعیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ایک کمزور آدمی ہے، تمہارے ساتھ ہے کون؟ اور اگر ہماری برادری تمہاری برادری نہ ہوتی ہے، اندازہ لگائیے، کہتے تمہاری برادری کی وجہ سے ہم نے تمہیں اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہوا ہے، ورنہ کم کے تمہیں ہم کچل چکے ہوتے۔ تو آگے سے پیغمبر کہتے ہیں میری برادری کا اتنا خیال ہے تمہیں اور رب العالمین کا خیال نہیں ہے؟ میں تمہیں رب العالمین کا کہتا ہوں کہ میں رسول ہوں، اس کا کوئی تمہیں وہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے تمہیں، ہاں برادری کا بڑا ڈر ہے، برادری کا بڑا لحاظ ہے۔ تو اندازہ لگائی وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہی ماحول تھا نبی علیہ السلام کے اوپر کہ بڑے بڑے سردار تھے، کہتے تھے اگر تو ابو طالب تمہارے ساتھ نہ ہوتا ہم تمہیں نہ چھوڑتے، اگر تو عبد المطلب کا پوتا نہ ہوتا تو ہم تمہیں نہ چھوڑتے، اس انداز سے۔ تو گویا اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، برادری کا لحاظ ہے، رشتہ داری کا، یہ جو اس وجہ سے سرداری نظام کا، وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں اتنے بہادر نہیں سمجھتے ہیں ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ قال یا قومی اراتی اعز علیکم من اللہ، اے قوم کے لوگوں اللہ سے زیادہ میری برادری تمہیں عزیز ہے۔ واتخذتموہ، اس کا تو تم نے خیال کیا ہے، وراکم ظہریہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تم نے بالکل پس پش ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور میرا رب وہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو یہ باتیں کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اس کو دیکھا ہوا، گھیرا ہوا اس نے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور بڑے بڑے برادری کے لوگ جو گزر بھی چلیں گے ان کو پتہ ہی کون ہو گیا رہا ہے، لیکن اللہ نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، بس ٹھیک ہے، اب کیا جو کوئی مناسب انداز سے بات چیت کرنی تھی، سمجھانے کا انداز تھا، خیر خواہی تھی، وہ سب کچھ تو کی جا چکی ہے، اب اس کے بعد کیا باقی رہ جائے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے عمل کرتے رہو، اسی طرح عرس اور میلے کرتے رہو، چادریں چڑھاتے رہو، کافروں مشرکوں کو اپنا لیڈر مانتے رہو، ان کو اپنا امام مانتے رہو، ٹھیک ہے چلتے رہو،
تم اپنا کام کرتے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، وقت تو دونوں کا گزرتے جا رہا ہے، اور اس کے بعد سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی سارے راز تمہارے سامنے آ جائیں گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے ہاتھ کاٹو گے، لعنتیں بھیجو گے ان کے اوپر جن کی وجہ سے آج ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہا۔ سب سے بڑی لعنت تم اس وقت بھیجو گے۔ آج ہم تو ان کے اوپر کیا کفر ان کا کریں گے، تم ان سے کروڑوں گنا زیادہ کرو گے، لیکن وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو معاملہ نہیں ہے، بن دیکھے ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ فرمایا کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کیونکہ کافر مشرک ہمیشہ مومنوں کو کہتے ہیں تمہیں اللہ پکڑے گا، اندازہ لگائیے۔ فرعون نے بھی کہا تھا موسیٰ مجھے تو بہت بڑا کافر نظر آتا ہے، اندازہ لگائیے، یعنی انکاری ہے پورے سسٹم کا، مثالی طرز زندگی جا رہا ہے، تم کیا ہو رہے، انتشار پھیلا دیا۔ قوم کو کہتا تھا کہ موسیٰ کی بات مانے تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اندازہ لگائیے۔ فرعون کہہ رہا ہے، خود جو ظلم ستم کر رہا ہے، انتشار کر رہا ہے، قوم کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے اوپر رول کر رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ فرعون کا فرعونیت ہے کہ خود ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھو قوم کو اور پھر ان کے اوپر رول کرو۔ آج بھی وہی معاملہ، سارا معاملہ اسی طریقے سے۔ اور اگر توحید کی دعوت سامنے آتی ہے، آج جس جگہ بھی توحید کی دعوت سامنے، کہتے ہیں فساد برپا ہو جائے گا۔ اچھا، فساد برپا ہو جائے گا؟ اتنے بڑے بڑے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے لیڈر تھے، بڑے ہمارے تھے، ان کے اوپر کہتے ہیں ان کا ایمان خراب تھا، یہ تصوف کے قائل تھے، یہ وحدت الوجودیت تھے، یہ وحدت الشہودیت کے قائل تھے، یہ جمہوریت کے قائل تھے۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انفاس العارفین اٹھا کر دیکھو، غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھو، کشف المعجوم اٹھا کر دیکھو، کوئی کتاب ان کی اٹھا کر دیکھو۔ یہ چیلنج ہے ہمارا اللہ کے بندوں، کوئی عقیدے کی کتاب ہو یا ایمان کے اوپر کچھ جس کے اندر شرک نہ ہو، ان کے یہ کم از کم یہ والا شرک کے واسطے وسیلے کا شرک، پکاروں کا شرک، نظروں کا، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد ذلت اور خواری کیوں نہیں آئے گی آپ کے اوپر؟ سب سے زیادہ جو مار پڑ رہی ہے انہی کو پڑ رہی ہے، ان مسلمانوں، کیوں؟ ایمان کے اندر شرک ہے۔ اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں ہم سربلند رکھیں گے اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بن کے دکھاؤ۔ آج یہ مومن بننے کی جائے کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی سلفی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسلک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ قرآن کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو پیچھے چلائیں گے، بس صرف الفاظ کیا تک، بھائی قرآن و حدیث یا حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، جی یہ قانون کے اندر لکھا حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور مرضی ان کی چلے گی، اندازہ لگائیے۔ تو یہ اللہ کو فراہٹ دینا یہ کوئی ممکن نہیں ہے، انسان نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں آئیں گے اور اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اور 75 سال سے ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے بد سے بدتر ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک آتا ہے فراڈ کے ساتھ سبز باغ دکھاتا ہے، پھر قوم پیچھے دوڑ پڑتی ہے، جو بھی کوئی نام لیتا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، کوئی اسلام کا نام لے لے، کتاب کا نام لے لے، مدینہ ریاست کا نام لے لے، کوئی بھی دوڑ پڑتے ہیں پیچھے اور سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ رکھے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ معاملہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ لوگوں تمہارا داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ کتنے آج حافظ قرآن ہیں، اندازہ لگا حافظ قرآن، لیکن ایمان کے اندر کس طرح خرابیاں ہیں، مخرج ان کے اچھے ہیں، قرت ان کی اچھی ہے، لیکن عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے۔ اکثریت کا بہت کم لوگ ہیں جو صحیح عقیدے کے اوپر ہوں، اور آخرت کا جو فیصلہ ہے میرے بھائیوں یہ عقیدے کے اوپر ہوگا، ایمان کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔